کشمیر میں کہاں بھارتی فوج جو ہے وہ گھس آئی، عمران خان کو ختم کرنا اب ممکن کیسے نہیں ہے؟ آرمی چیف کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، سول نافرمانی کی تحریک کیسے کام کر گئی، جبکہ آج علی امین گنڈا پور نے گولیاں چلانے کا الزام کیسے فوج کے اوپر لگایا، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے خطہ آزاد کشمیر کی، جو کہ آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد خطے میں سرحد پار کر کے دوسرے ملک کی فوج جو ہے وہ گھس آتی ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ کیسے ہوا، کس جگہ پہ ہوا، اس کے حالات اور واقعات کیا ہیں، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ راولہ کوٹ، بٹل، دھرمسال، پنچ پر سیز فائر لائن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آج جمعہ کے وقت جو گھر ہیں وہاں پہ فوجی گھس گئے، بھارتی فوجی بتائے گئے، 25 سے 30 ان کی جو تعداد ہے وہ بیان کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ نہ صرف خلاف ورزی ہے، بلکہ جس باہمت خاتون کے گھر پر 2 درجن انڈین فوجی بندوقوں سمیت گھسے، اس نے شور مچاتے ہوئے دیگر خواتین کو اکٹھا کیا۔ اب یہ بزرگ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں یا پنچ کے ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر حجیرہ؟ چونکہ خاتون کہہ رہی ہے فوجی آئے ہیں، پورا محلہ یہ کہہ رہا ہے، دیگر خواتین کہہ رہی ہیں، لیکن ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ سرے سے ہوا نہیں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر پنچ کا موقف سامنے آیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کشمیر کے اندر احتجاج ہو رہے تھے، اس احتجاج کے دوران آزاد کشمیر کے وزراء نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں بھارت نواز ہیں، پاکستان مخالف ہیں، اور یہ جو کچھ چیزیں کر رہے ہیں اس سے بھارت کو شے ملے گی اور وہ آزاد کشمیر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، گھس سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کے برعکس 25 سے 30 لوگ آ جائیں، گھروں میں گھس جائیں، سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے ملک کی سرحد پار کر کے پہنچ آئیں، اور پھر ان کے پاس بندوقیں ہوں اور 1.5 سے 2 گھنٹے وہاں پہ رہیں، اور پھر شور مچ جائے اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہے ہوں، چیخ چلا کے کہہ رہے ہوں کہ یہ دیکھیے یہ سامنے لوگ کھڑے ہیں، یہ یہاں پہ آگے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر جو ہیں وہ اس بات سے لاتعلقی کا اظہار کریں، تو پھر بے شمار سوالات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ واقعہ تو ہوا۔ نمبر 2 کیا ہے کہ کیا یہ بھارتی فوج ہی تھی یا کوئی اور لوگ جو تھے وہ روپ دار کے یہاں پہ آئے تھے؟ جب یہ حقیقت مان لی گئی کہ یہ واقعہ ضرور ہوا، خواتین نے دیکھا، الگ بات ہے کہ اس کو وہاں کی انتظامیہ ڈینائی کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بعض سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ تاثر دینا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں جب کمزور ہو جائیں گے، اپنے ملک کی فوج کو کمزور کریں گے، پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے اور اپنا حق اور حقوق لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو پڑوسی ملک کی جو فوج ہے وہ یہاں پہ گھس آئے گی۔ اب یہ اگر بات مان لی بھی جائے کہ وہ وہاں سے آئے تھے تو یہ کیسے آگے؟ جب آئے تھے تو ان کو روکا کیوں نہیں؟ جب خواتین نے بتایا تو ہماری فوج نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہوتی ہے کہ کہیں کچھ ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے مخالفین جو ہمارا دشمن ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ تاہم اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا، یہ لوگ کیوں آئے تھے، جب آ گئے تو ان کو کیوں نہیں روکا گیا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ جو خوف و ہراس پھیلایا گیا اس علاقے کے اندر لوگوں کے آنے کے بعد، تو اس کو تو ختم کرنا تو فورسز کا اور بعض اداروں کا جو ہے وہ کام ہے، وہ فرض ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ کل کے دن میں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ہاں اگر آپ وہاں سے ہمیں سن رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان باکس کے اندر آپ اپنا رابطہ نمبر چھوڑیں اور ہم آپ کے ساتھ یہاں سے براہ راست جو ہے وہ پروگرام کر سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا، وہ سارا ماحول کیا تھا، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، تو وہ چیزیں جو ہیں مزید ان کے اندر کلیئرٹی آ سکتی ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار اس کے اوپر ضرور کیجیے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کل یوم شہداء منایا جائے گا، اور جو لوگ 12 شہید ہوئے تھے ڈی چوک میں، اس کے حوالے سے تقریب ہوگی، اور عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر KPK میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن آج علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، اور اس تقریر کے جو سیاق و سباق ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان کا ایک تو خواجہ آصف اور مریم نواز اور ان کے حوالے سے بعض چیزیں کہنی تھی، اور پھر یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہہ دیں کہ اب آپ نے پورا من نہیں رہنا،
اور ہم بھی آگے سے جس طرح کا حملہ ہوگا اسی طرح کا جواب دیں گے۔ اس میں سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی KPK کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کہ یہ جو حکومت نے فوج کو کہا اور فوج نے جو ہے وہ ڈی چوک میں گولیاں چلائیں۔ گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی 10 دنوں کے بعد بھی لاشیں ملی ہیں اور بدبودار تھی، اور جب وہ گدھ وہاں پہ پہنچے تھے تو اس سے پتہ چل گیا تھا کہ کتنی بڑی خونریزی کی گئی ہے۔ تاہم یہ ماننے کی کوشش بھی نہیں کی گئی اور یہ ماننے کی طرف لوگ مائل ہی نہیں ہو رہے۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ مرے ہی نہیں ہیں، شہید ہی نہیں ہوئے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہوا ہے تو پھر یہ PTI نے خود کیا ہوگا، پھر جو لاشیں تھیں وہ گمنام ہیں، لوگ جو تھے وہ مسنگ پرسنز کے اندر ہیں، جو زخمی ہیں وہ اسی طرح سے ہیں۔ اب یہ جو لڑکا تھا ایک جن کے نام کے ساتھ سر نیم لنڈ، ان کی لاش لیتے ہوئے لکھ کے دینا پڑا کہ یہ کسی گولی سے نہیں بلکہ کسی حادثے کا شکار ہوا، اور پھر اس کی لاش دی گئی، اور پھر سیاستدانوں کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ میں نہ صرف نہیں جا سکتے بلکہ فاتحہ کے لیے بھی نہیں جائیں۔ تو علی مین گنڈا پور نے کہا کہ فوج نے گولیاں چلائی ہیں، باز آ جائیں جس نے بھی یہ عمل کروایا اور جس کے کہنے کے اوپر بھی کیا گیا۔ تو ہمارے ہتھے پہلے بھی لوگ چڑھتے رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی ایک سخت قسم کی تقریر کی۔ اس تقریر کے پیچھے مقصد کیا تھا، وہ کس کو جواب دینا چاہ رہے تھے؟ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور باقی چیزوں کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تو تاہم PTI کو ان لاشوں کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کے اوپر بولنا چاہیے، گولی کیوں چلائی پوچھنا چاہیے، کس نے چلائی یہ بھی پوچھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور FIR ہونی چاہیے۔ بھلے انصاف ملے نہ ملے اس کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ تو یہ سول نافرمانی کی تحریک جو تھی یہ کام کر کے دکھائے گی، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک چھوڑو، حکومت ختم کر دیں گے۔ یہ کہا گیا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں، حکومت جانے کی تاریخ پر مذاکرات کریں۔ محمود خان اجکزئی کی تحریک انصاف سے اپیل۔ تو سول نافرمانی کی تحریک جب خاص کر پاکستان کے اندر، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا، لیکن اوورسیز کے اندر جتنی تعداد میں عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں اور جتنا ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں، اگر ان لوگوں نے یہاں سے ریمیٹنس پیسے بھیجنے کم کر دیے یا بند کر دیے اور یہ عمل 1 2 3 ماہ ہو گیا تو اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر دوسری جانب لوگ مر جائیں، بے گناہ لوگوں کو جیل میں رکھیں، عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے کی کوشش کریں، کسی بات کے اوپر کوئی اثر نہ ہو آپ پہ، تو پھر وہ کہتے ہیں نا گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو سول نافرمانی کی تاریخ یقیناً بڑا اثر دکھائے گی اور اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ اب اس کا جو آغاز ہے باضابطہ طور کے اوپر وہ کب ہوگا، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس چیز کو سنجیدہ لے رہے ہیں اور ان کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کتنے امپیکٹ جو ہیں وہ پڑیں گے۔ عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا اب ناممکن ہے، کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور بن چکے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس عوام کی طاقت ہے، اور جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی لیڈر ہو، وہ سب سے مضبوط تصور کیا جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے کہ یوم شہداء سویلین منا رہے ہیں، لیکن یہ 12 فوجی نوجوان ہمارے جو کہ بہت بڑا نقصان ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی اس طرح سے تعزیت اور وہ باقی چیزیں نہیں کی جاتی، ان کی لاشیں تو گدھوں کے اوپر رکھ کے لائی جاتی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر کسی کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھیں گے اور ٹوٹے گا نہیں اور تگڑا رہے گا تو وہ ہیرو بنتا جائے گا، وہ کمزور نہیں ہوگا۔ اگر پہلے چھوٹا ہیرو تھا تو اب بڑا ہیرو بن جائے گا۔ عمران خان اب بہت بڑا ہیرو بن گیا ہے، اسے فارغ کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ بات نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں۔ جس نے جیل سے لڑکھڑانا ہو، جسے ڈیل کرنی ہو، اس کے لیے 3 ماہ ہوتے ہیں پہلے، اس کے بعد وہ ڈیل کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور 3-4 ماہ اور لگتے ہیں، اسے امید لگتی ہے اور ڈیل کر کے کوئی لنڈن کوئی سعودی عربیہ چلا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جیسا بندہ جو ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا، وہ اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا، وہ قوم سے کیا ہوا وعدہ اور الفاظ اور جملے جو انہوں نے کہے ہیں اس کے اوپر یو ٹرن نہیں لیں گے، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا۔ اسی سارے عالم میں دیکھیے کہ کس ملک کے احساس ادارے کا انٹیلیجنس کا جو چیف تھا اسے گرفتار کیا گیا ہے اور اسے عمر قید کی سزا ملنے کا امکان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے عرصے میں مارشل لا لگانے میں صدر کی مدد کرنے پر جنوبی کوریا کے انٹیلیجنس چیف جنرل بغاوت کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں اور عمر قید کی سزا ملنے کا قوی امکان ہے۔ اور یہ جب مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر کی جانب سے، تو وہاں پہ اسی کی جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے
मुखालफत की अपने पार्टी लीडर की, अपनी पार्टी की, और फौज को रोका और लोग सामने लेट के सड़क के ऊपर फौजी गाड़ियों के सामने, और उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगाने देंगे। और अब क्या होगा कि उसका एहतसाब किया जाएगा और एहतसाब की शक्ल में उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। तो जिस मुल्क के लोग खड़े हो जाएं, एक जमात नहीं पूरी कौम की बात हो रही है, ये जमातें कभी इनकलाब नहीं लाया करती, तो उस मुल्क में कोई फ़ौज कितनी भी ताकतवर हो, वो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश भी कर ले, तो जब उस कौम के नुमाइंदे और वो कौम एक पेश के ऊपर आ जाएं, दुनिया की कोई फ़ौज इस तरह के खिलवाड़ नहीं कर सकती जिस तरह के खिलवाड़ हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल और बड़ी क्रूशल किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जाएंगे और क्या होगा, चूँकि यहाँ शक की निगाह से एक दूसरे को देखा जाता है। यहाँ फैसले और बात मेरिट के ऊपर नहीं होती, यहाँ ब्लैकमेलिंग के तौर के ऊपर होती है। यहाँ अना है, ज़िद परस्ती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। नून लीग के फैसल वार्डा के तरले किस तरह के हो रहे हैं, और हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि मैं तो किसी के साथ चाय का कप भी पी लूँ तो उसका रवादार रहता हूँ, तो उसको नहीं भूलता। तो फैसल वार्डा को भी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो वो सेनेटर हैं, वोट तो हमने उनको दिए थे, चाय का कप तो छोटा होता है, हमने तो उनको वोट दे के सेनेट का मेंबर बनाया है। तो इस तरह के अल्फाज कहना और उनके ख़िलाफ़ ना बोलना, ये सादा लफ्ज़ों में मिन्नतें और तरले करने के मसदाक है। लेकिन फैसल वार्डा जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी उसके मुताबिक बोलेंगे, उसके मुताबिक वो चीज़ें करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो सब शेरवानी तैयार करवा रहे हैं और पहनने को भी तैयार हैं और सर जुड़ गए हैं, और आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के असूल के लिए खुफिया सुना है कि मिशन के ऊपर हैं, और शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें भी जारी हैं, और बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ये बैरिस्टर सैफ ने ये बात बयान की है। तो जिस दिन शहबाज शरीफ साहब हट जाएंगे और बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मुझे लगता है उसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये फिर एक दूसरे को सड़कों के ऊपर घसीट रहे होंगे। लेकिन ये नहीं मालूम कि पीटीआई, नून लीग, ये सारे इसी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वो कोई कौमी हुकूमत बनेगी, क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट करना क्या चाह रही है। और बिलावल साहब के ऊपर मैं हैरान हूँ कि ये बाप बेटा जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में क्यों शामिल हैं। सदारत आपके पास है, मुल्क की सबसे बड़ा ओहदा है आइनी, कि आपकी सिंध के पास अंदर हुकूमत है, आपकी वज़ीर आला हैं, तो आपको और क्या चाहिए। तो देखते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो क्या करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो उन्हें कौन कौन सपोर्ट करेगा। ज़ाहिर है पहली सपोर्ट तो उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलेगी, लेकिन हैरत है कि ऐसे हालात में तो किसी को घर जाके भी कहा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ तो उसे इनकार करना चाहिए। लेकिन ये खुद घर से उठ के ऐवान सदर में बैठ के खुफिया मीटिंग करके ये प्लान कर रहे हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो शायद ये लोग अपना नाम जो है वो सियासी शहीदों में लिखवाना चाहते हैं। वज़ारत उज़्मा के मनसब का नाम जो है वो एक किसी तख्ती पे आ जाए तो इनके लिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लिखना जो है वो मकसूद है। लेकिन कोई बेवकूफ़ी होगा, ये कोई सियासी शौर वाली बात नहीं होगी जो इस दौर में भी, ऐसे हालात में भी जो है वो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठ जाए, जबकि मुल्क का जो है वो दिवालिया हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।